أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے نفع کے لیے. الذین یؤمنون، پرہیزگار وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا. ينفقون، خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. بما انزل الیک، اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی. وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل شدہ ہے. وبالآخرۃ، اور آخرت کے بارے. ہم یوقنون، وہ پکا یقین رکھتے ہیں. اولئک، یہ سارے لوگ. علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں کامل کامیاب ہونے والے ہیں. الف لام میم کل بیان ہو چکا اس حوالے سے کہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تفسیر میں انشاءاللہ ہم ان کی مزید وضاحت کریں گے. الکتاب کا لفظی معنی بھی کل بیان ہو چکا کہ لکھی بات کو کتاب کہتے ہیں. اور قرآن میں جب الکتاب کا لفظ آ جائے، الکتاب، تو اس سے آسمانی کتاب، الہامی کتاب، قرآن، تورات، انجیل وغیرہ مراد ہوتے ہیں. ریب کا معنی شک کرنا. متقین، متقی کی جمع ہے، اتقاء سے ہے، جس کا معنی بچنا. متقی جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہو. یؤمنون کا معنی ایمان لانا، تفصیل اس کی کل بیان ہو گئی. غیب کا معنی بن دیکھے. یقیمون اقامت سے ہے، جس کا معنی قائم کرنا، نماز کو اس کے آداب کا لحاظ کر کے پڑھنا. رزقنا رزق سے ہے، جس کا معنی عطا کرنا. ينفقون انفاق سے ہے، جس کا معنی خرچ کرنا. یہاں تک کل ہماری بات مشکل الفاظ اور لغات کے حل کے حوالے سے ہو گئی تھی. آگے لفظ انزل کا آیا ہے. انزل کا معنی نازل کرنا، اتارنا، کسی چیز کو اونچائی سے نیچے کی طرف بھیجنا، اس کو انزال کہتے ہیں. قرآن کے لیے یہ دو طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے اترنے کے بارے میں. ایک انزال ہے، ایک تنزیل ہے. دونوں کا معنی نازل کرنا. البتہ تنزیل کہتے ہیں قسطوں میں نازل کرنے کو، اور انزال کہتے ہیں یکمشت اتارنے کو. تو قرآن مجید کا نزول بھی چونکہ دونوں طرح سے ہے، اسے یکمشت بھی اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر. بیت العزت جو مقام ہے آسمانی دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے، وہاں تک اس کو اتارا ایک ساتھ. اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی، 23 سالہ نبوی زندگی میں
حالات کے تقاضوں کے مطابق یہ تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، تو اس پہلے مرحلے کو انزال سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسرے مرحلے کو تنزیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ قبلک آپ سے پہلے، قبل کا معنی پہلے، آخرت آخر کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو، تو وہ حیات اور وہ زندگی جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ وہ برزخی زندگی ہو، میدان حشر کی زندگی ہو، پل صراط کی زندگی ہو، یا جنت اور جہنم کی زندگی، یہ سب آخرت کے مختلف مراحل ہیں۔ یوقنون ایقان سے ہے جس کا معنی یقین کرنا، یوقنون وہ لوگ یقین کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر یا کی جگہ تا آ جائے توقنون تو تم لوگ یقین رکھتے ہو، تم لوگ، پھر مخاطب ہو جائے گا، اب یہ غائب کے اسلوب میں۔ اولئک اشارے کے طور پر یہ لفظ آتا ہے۔ مفلحون مفلح کی جمع ہے، افلاح سے ہے، افلاح کا معنی فلاح پانا۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی کا تصور مٹ جاتا ہے، گویا مکمل کامیابی، دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ مفلحون وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ الف لام میم، یہ اب تفسیر کی طرف ہم تھوڑا سا ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ الف لام میم جیسے ہم نے لغات میں بتایا کہ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام ظاہر ہے کہ جب وہ تشریف لاتے تو اس زمانے کے موجود لوگوں کو ایک تصور پر پاتے، ایک رواج اور رسم پر ان کو مشغول پاتے۔ اب اس اعتقادی تصور سے ان کو ہٹانا یہ ایک مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو ایک ترتیب کے ساتھ، عقائد کے ایک سلسلے کے ساتھ دیکھا ہو، اس سے ہٹنا یہ بہت بڑا مشکل امر اور مشکل کام۔ انبیاء علیہم السلام ظاہر ہے کہ ان کے عقیدے کو للکارتے تھے، ان کی سوچ سے ٹکراتے تھے۔ ایسے میں اپنی بات کی سچائی منوانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے اور ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزات عطا ہوتے ہیں، معجزات۔ اور ظاہر ہے کہ کسی معجزہ کہتے ہیں کسی آدمی کو کسی معاملے میں اس کی بے بسی بتا دینا، اس کا عجز اس کو سمجھانا، بے بسی بتانا۔ تو ایک آدمی کسی شعبے میں ماہر ہوگا تو اپنا عجز اور بے بسی کو سمجھے گا، اگر اس کو سمجھ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ اپنے اپنے زمانے کی ان چیزوں میں عطا ہوئے تھے جو جن میں ان کی قومیں مہارت تامہ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے اس وقت جادو کا بڑا غلبہ تھا، جادو کا۔ تو آپ علیہ السلام کو جو معجزے عطا ہوئے ان کی شکل بظاہر جادو سے ملتی، تاکہ جادوگر جو اپنے اس فن کے ماہر ہیں وہ ان کا دل پکار اٹھے کہ یہ معاملہ ہمارا فن نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ جو ہم کرتب دکھاتے ہیں اور دنیاوی اسباب کی ایک ترتیب کرتے ہیں، یہ ماوراء اسباب کوئی طاقت ہے جو اس آدمی کے پیچھے ہے۔ اگر اس میں یہ سچا ہے تو ظاہر ہے کہ نبوت کے دعوے میں بھی یہ سچا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے
تو فن طب کا غلبہ تھا، فن طب کا۔ آپ علیہ السلام کو معجزے بھی اس قسم کے عطا ہوئے کہ طبیب ماہرین اپنے شعبے کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی بشری طاقت نہیں ہے بلکہ بشریت سے اوپر کوئی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تو زبان دانی بہت عروج پر تھی، اپنی زبان پر کی فصاحت اور بلاغت کو ان کے سامنے اس سے فخریہ کوئی اور سرمایہ نہیں تھا۔ چنانچہ اپنے زبان کے فصیح و بلیغ شاعر کو وہ تخت پر بٹھاتے تھے، اس کا عزت اور اکرام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو قرآن تو ایک شریعت کے طور پر دینی تھی، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فن فصاحت اور بلاغت کے ایسے جواہر رکھے کہ وہ لوگ بھی اس کے سامنے اپنی بے بسی کو سمجھ گئے کہ یہ بشری کلام نہیں۔ چنانچہ یہ جو عربی ادب تھا، ہر زمانے اور ہر زبان کی ادب کے مختلف مراحل ہوتے، زمانے ہوتے، کبھی کسی ادب میں کون سا اسلوب پروان چڑھتا ہے، کبھی کون سا اسلوب پروان چڑھتا ہے۔ اس زمانے کا جو عربی ادب تھا وہ لوگ اس سلسلے میں معروف تھے کہ اپنی مجموعات سے پہلے، اپنی شعری اور نثری کلام سے پہلے کچھ حروف بول لیتے اور اس کے بعد اپنا منظوم یا نثری کلام پیش کرتے۔ قرآن مجید نے چونکہ ان کو اس میدان ادب میں للکارا ہے، اس لیے ان کے اسلوب کے ساتھ للکارا ہے، اور ایسے ہی کچھ حروف بعض صورتوں کے ابتدا میں لیا ہے، الف لام میم، الف لام را، حا میم، کاف یا عین صاد۔ اور یہ چونکہ ہم اس عربی ادب کے اس پس منظر سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہمیں تو اس میں اجنبیت ہے کہ جی یہ کیا ہے، آگے ایک قابل فہم گفتگو ہو رہی اور شروع میں 2-3 حروف لکھ دیے، لیکن ان کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، اس میں کوئی اچنبھا نہیں تھی، کوئی حیرانگی نہیں تھی۔ اسی لیے قرآن مجید پر پرانے لوگوں کے آپ کو اعتراضات تو بہت ملیں گے، شکوک انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ان حروف کے حوالے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے ہاں معروف تھا، ادبی نمونے کے طور پر یہ چیزیں معروف تھی کہ وہ حروف مقطعات لاتے تھے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کوئی 39 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کا تذکرہ کیا۔ یہ ادبی اسلوب تھا گویا۔ ہاں چونکہ یہ خالق کائنات ہے، حکیم ذات ہے، اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی۔ اب مفسرین نے جو علوم القرآن کے حوالے سے ماہر لوگ ہیں اور قرآن کے علوم کی جنہوں نے خدمت کی ہے، انہوں نے اس میدان میں اپنی رائے قائم کی ہے۔ بعض حضرات نے کہا یہ ان صورتوں کے نام کے طور پر مشہور ہوئے کہ جی یہ الف لام میم صورت ہے، یاسین صورت ہے، طٰہٰ صورت ہے، صورتوں کے نام۔ اور بعض نے کہا کہ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کلام کی مضامین کے اندر ایک سر اور راز ہے، ہر بلیغ کلام اور کے اندر ایک راز ہوا کرتا ہے۔ اس قرآن کے اندر راز جو ہے وہ یہ حروف مقطعات ہیں، جو اللہ جانتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اس پر ایمان کے بھی مکلف ہیں، اس لیے فائدے سے خالی نہیں، ہمیں اس کے پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو فائدے سے خالی نہیں، ہم ایمان کے مکلف، ہمیں پڑھنے سے ثواب، بلکہ بعض مرتبہ پڑھنے سے برکت بھی ہوتی ہے اور بعض دنیاوی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں ان حروف کے پڑھنے سے، اس لیے فائدے سے تو یہ خالی نہیں، لیکن اللہ کا اس سے اندر حکمت کیا ہے، تو فرمایا یہ راز۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دراصل
چونکہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان ماہرین لغت کو للکارا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا کلام ہے، خود ساختہ ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے، تو کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، یہی حروف تہجی ہے، تم بھی ایسا بنا ڈالو۔ چنانچہ ایک عربی شاعر نے کہا ما تحدی به خیر الانام، جس کلام کو لے کر خیر الانام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا ہے، چیلنج دیا ہے، رکب بما ترکب الکلام، وہ انہی حروف سے بنا جن سے تم کلام بناتے ہو، تو تم بھی بنا ڈالو۔ اس لیے فرمایا اس حکمت کے تحت شروع میں یہ حروف لائے گئے۔ بہرحال ذالک الکتاب جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جس کو سورۃ دعا کہا گیا، اس کے اندر انسان نے دعا مانگی تھی ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس ذہن کے اندر جو انسان کے ذہن میں اس دعا کی وجہ سے ایک خاکہ بنا تھا ہدایت کا، فرمایا وہ ہدایت جو ہے وہ اس کتاب ذالک الکتاب، وہ نسخہ کیمیا کا اور وہ ہدایت کا جو سارا گویا کی معاملہ ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، عقیدہ آخرت بھی ہے، جہاد بھی ہے، احکامات بھی ہیں، انفاق بھی ہے، تمام احکامات اس کے اندر موجود ہے۔ ان تمام کو اپنانے سے انسان ہدایت یافتہ بنتا ہے، اس لیے فرمایا ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، کتاب کہلانے کے اگر کوئی لائق ہے تو وہ یہی کتاب، اور کوئی کتاب اس درجے میں کتاب کہلانے کے لائق نہیں جس کے اندر اتنی جامعیت۔ کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کتاب کاف تا با کا معنی جمع کرنے کے، تو جس کے لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا احادیث سے بھی اور روایات سے بھی کہ اس کی قرآن کے اندر بہت سارے مضامین، اور اس صورت کے اندر فرمایا بیک وقت 1000 احکامات ہیں، 1000 منہیات ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 خبریں اور قصے ہیں، تو اتنی جامع کتاب کوئی اور نہیں، اس لیے کتاب کہلانے کے اگر کتاب لائق ہے تو یہی۔ دوسری خوبی فرمایا لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، من جانب اللہ ہونے میں، اس کا کتاب اللہ ہونے میں، اس کا وحی الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شک کے رخ دو ہوتے ہیں، یا تو کوئی کلام اپنی ذات میں کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے شک پڑ جاتا ہے، تو اس کی نفی ہوگی، ایسا کوئی شک نہیں۔ حالانکہ اس کلام کے اندر جو مضامین ہے ان کا تعلق تو روحانیات سے ہے، ان کا تعلق تو مادے سے نہیں روح سے ہے، اور جو روحانی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر لوگ ان کو قیاس کی بنیاد پر کرتے ہیں، فلسفے کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور فلسفے کے میدان تو شکوک و شبہات کی آماجگاہ ہوا کرتی ہے، لیکن فرمایا یہ ایسا فلسفہ حیات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کے معاملے انتہائی واضح ہیں، اس کے احکامات انتہائی واضح ہیں، کہیں کوئی تضاد، کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں کوئی بات خلاف واقع نہیں، کوئی شک نہیں۔ اور فرمایا شک کا ایک رخ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کوئی شکوک پیدا کرے۔ فرمایا ہاں ایسے لوگ بہت ہیں جنہوں نے قرآن میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ان کو قرآن نے پھر اس طرح سے میدان جو ہے نا مقابلے میں لانے کے لیے کہا کہ تم بھی پھر ایک صورت لے آؤ، فاتو بصورت من، ایسی کوئی صورت تم بھی لے آؤ اگر یہ کلام اللہ کا نہیں ہے اور تم اس سلسلے میں شک میں ہو۔ فرمایا دوسری خوبی یہ ہے اس قرآن کی، ایک تو اتنا جامع کلام کوئی اور نہیں، الکتاب کے اندر اس کی جامعیت بتا دی، دوسرا فرمایا اس میں شک کوئی نہیں، تردد کوئی، تیسرا فرمایا یہ ہدایت ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے۔ ہاں وہ رہنمائی خاص طور پر اس کا نفع اگر ہو سکتا ہے تو وہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہو سکتا ہے، پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اس کا نفع ہوگا۔ متقین کون ہے اس کی وضاحت کل ہم نے کر دی، البتہ قرآن نے یہاں اس کی
4 صفات بیان کی، اس کو ہم 4 بھی کہہ سکتے ہیں، 5 بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کے مخاطبین ہیں جس کو یہاں سے قرآن نے اصل میں تقسیم کیا ہے الکتاب کی۔ اہل ایمان کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، پھر جو ہے نا 4 آیتیں ہیں اور کفار کے جو صریح مخالف تھے ان کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد ایک طویل مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو دوغلے تھے، کوئی 21 آیتیں ان کے بارے میں۔ 3 فرقے بنے ہیں اور ان کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو پہلا فرقہ جو متقین کا ہے اور جن کے لیے فرمایا قرآن اپنی ہدایت کھولے گا، اس کے اندر اگر ہم یعنی اپنے اصلاح کے لیے کوئی سوچنا چاہے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن ہدایت تو ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگ پامال کرتے ہوں، اللہ کے قوانین کو پامال کرتے ہوں اور پھر کہیں کہ ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، تو یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پردے کا حکم پامال ہوگا، مخلوط مجلسیں ہوں گی، جہاں موسیقی کی مجلسیں ہوں گی، جہاں ادب آداب کا لحاظ نہیں ہوگا، تقوی کا ماحول نہیں ہوگا، وہاں قرآن اپنی ہدایت کبھی نہیں کھولے گا۔ اور اسی لیے ہم نے پہلے بھی ایک آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ تقوی کا ماحول جتنا مسجد میں قائم ہو سکتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا، جتنا پاکیزہ ماحول مسجد کا ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر قرآن پڑھنے سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، قرآن کی سمجھ، اور قرآن دیکھو، قرآن کی ایک سمجھ ہے کہ ہم ان الفاظ کو رٹ لیں، ان الفاظ کا معنی ہی سمجھ لیں صرف، تو یہ فائدہ تو ہے، لیکن کامل فائدہ تو دراصل دل کا وہ روشن ہونا ہے جو وحی کی کہ مقاصد میں سے ہے کہ دل زندہ ہو جائے ہمارا۔ یہ درجہ جو ہے قرآن کا یہ مسجد میں حاصل ہوگا۔ اگر ہم اس کو کلبوں میں لے جائیں، ہوٹلوں میں لے جائیں، محنت وہ بھی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں۔ جب تک اس کا وہ روحانی ماحول قائم نہ ہو، مسجد میں آسان ہے، کوئی اس کو دفتروں میں جو ہے نا کالجوں میں اور کلبوں میں، ہوٹلوں میں، شادی حالوں میں اس طرح کا ماحول قائم کر دیں تو ان کی محنت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرنا چاہتا، لیکن عام طور پر ہمارے جو ابلاغی ادارے ہیں اور وہ لوگ اس حوالے سے جو قرآن کا نام لے کر اس کی ہدایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھیلانے کا اور تبلیغ کا، تو وہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں۔ خصوصاً ماہ رمضان کے مقدس لیل و نہار میں جو ہمارے دینی پروگرامات ہوتے ہیں وہ تقوی کے ماحول میں نہیں ہوتے۔ بہرحال الذین یؤمنون، اب کیا کریں، وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ھدی للمتقین تک ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، وہ پرہیزگاروں کے لیے زبردست ہدایت کا حامل ہے۔ صدق اللہ۔ ایک بات فرمائیے گا کہ الف لام